أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الف لام میم. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معزز صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر طرح کی بندگی کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا کمال بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے والا، اچھائی اور برائی کی پہچان دینے والا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. حاضرین گرامی، آج کی اس ملاقات میں بہت ہی مختصر وقت میں مجھے جس عنوان پر کچھ دیر تک اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے بے عملی کیسے دور ہو. حاضرین گرامی، ہم مسلمان ہیں. اسلام نام ہے فرما برداری کا. عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور اپنے مالک کے حوالے اسے کر دیا گیا ہو، اور وہ اونٹ اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے پھرنے، اپنے سبھی معاملات میں اپنے مالک کے اشاروں کا پابند ہو جائے. ہم مسلمان ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم من چاہی زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم رب چاہی زندگی گزارنے والے انسان ہیں.
ہمارے اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہمارے اپنی ضرورتیں ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں، لیکن ان سب میں اختیار رکھنے کے باوجود ہم اپنا اختیار رب کے اختیار میں دے چکے ہیں، ہم اپنی مرضی رب کی مرضی کے حوالے کر چکے ہیں۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، کہا میری مرضی جب سے ہوئی گم تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کر لیں، رب کے احکامات کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی گزار لیں۔ اور سادہ الفاظ میں اگر کہنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل اس کی تصویر ہو۔ قرآن کی ایک آیت کبھی پڑھی جائے اور مسلمان کو دیکھا جائے تو وہ اس کی عملی تصویر نظر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک کسی آدمی کے سامنے آئے، وہ اپنی نظر اٹھائے تو سامنے والا مسلمان اسے وہ آئینہ نظر آئے جس میں اسے اپنے اس عمل کے لیے عملی ثبوت، عملی نمونہ دکھائی دیتا ہو۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کا سیدھا سا مطلب ہے، مسلمان ہونے کا سیدھا سا مفہوم ہے، اور مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی صبح و شام، میری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، میری اور آپ کی تنہائی اور خلوت، اور میری اور آپ کی جلوت اور مجلس میں حاضری، سب میں ہم اور آپ اسلامی شریعت کے پابند ہو جائیں، عمل میری اور آپ کی زندگی کی پہچان بن جائے۔ لیکن سبحان اللہ، شاید اس وقت یہاں کھڑے ہو کر میں یہ بات کہوں کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی یہ ہو، نہ گفتگو کرنے والا نہ سننے والے میرے اپنے بھائی، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ سکے کہ واقعی معنوں میں ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر اسلام کی شناخت ہو، جنہیں دیکھ کر لوگوں کو اسلام نظر آئے۔ اور شاید یہ کہوں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی عملی زندگی اقبال کے اس مصرے کے مصداق ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ کے سامنے آج زیادہ دیر تک ملامت پہ گفتگو نہیں کرنی کہ ہم بے عمل ہیں، بے عمل ہیں، بے عمل ہیں، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ حقیقت تقریباً مانی ہوئی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنا عمل ہونا چاہیے اتنا عمل نہیں۔ ہم میں سے جو نمازی ہے اسے پتا ہے اس کی نماز ویسی نہیں ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ جو صدقہ و خیرات کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے بھی وہ ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ جو عالم ہے، جو ذمہ دار ہے، اسے بھی اندازہ ہے کہ نہ وہ اپنے علم کے تقاضوں کو کما حقہ پورا کر پا رہا ہے، نہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پوری طریقے سے ادا کر پا رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ احساس ہم میں سے سبھی کے دل میں جاگتا ہے۔ لیکن آج مجھے آپ کے سامنے اس پہلو پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے اس پہلو پہ روشنی ڈالنی ہے کہ کیا کتاب و سنت میں کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کی طرف ذرا سی ہم توجہ دیں تو اس کے نتیجے میں میری اور آپ کی عملی زندگی کے اندر سدھار پیدا ہونے لگے۔ ہم اپنی زندگی میں لعنت و ملامت یا دعووں سے آگے بڑھ کر عملی میدان میں اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ کیا کتاب و سنت میں اس کے سلسلے میں کوئی رہنمائی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے آج آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ وقت کم ہے، میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، بات اشاروں میں کروں گا، لیکن امید یہ رکھوں گا کہ آپ بھائی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں ابتدا کے لیے، آغاز کے لیے، عمل کی اس سفر کی ابتدا کے لیے انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ بندہ اگر واقعی معنوں میں مومن ہے تب پھر عمل کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بٹھائی ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سب سے پہلی سچائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان اور اس ایمان کے جتنے متعلقات ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر زینت بخشی ہے، تمہارے دلوں کے اندر ان کو مزین کر کے بٹھا دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے دینی کی باتوں کو تمہارے نفسوں کے اندر ناپسندیدہ بنا کر بٹھا دیا ہے۔ آیت کریمہ نے بہت سادی سی ایک بات بتائی کہ مومن ہے اگر مسلمان ہے، ہر اچھی بات کی محبت اس کے دل میں ہے اور ہر برائی کی نفرت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بٹھائی۔ اور میرے بھائیوں یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھنا، بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے جس میں ایک مسلمان اور غیر مسلم شریک ہیں۔ مثال کے طور پر سچائی ہر مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو اچھی لگتی، وہ کافر بھی ہوگا سچائی اسے پسند ہے، جھوٹ اسے ناپسند ہے۔ ظلم کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے، انصاف کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ بات فطری پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی نہیں، انسان کے نفس کے اندر جو بٹھائی گئی فطری پسندیدگی ناپسندیدگی اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات اس سے آگے کی ہے کہ رب نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی محبت اللہ نے مومن کے دل میں بٹھائی ہے، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کی نفرت اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کے اندر بٹھائی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسانوں کے دل و دماغ میں جو اچھائی کی محبت اور برائی کی نفرت ہے، اسلام نے یہ بتایا کہ ایک مومن ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر شریعت کی مکمل پابندی، شریعت کے ایک ایک حکم کی پابندی کا جذبہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ حقیقت اللہ نے بیان کی ہے تب پھر کہ واقعی معنوں میں آج ہمارے اور آپ کے دل ہر نیکی کی محبت سے سرشار ہیں؟ کیا واقعی معنوں میں برائیوں سے نفرت میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر پوری پائی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جسے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ اکثر دلوں کے اندر نیکیوں کی محبت گھٹتی جا رہی ہے، اور اللہ نے اگر حفاظت نہیں کی نیکیوں سے متعلق بعض احکام کو ہم بوجھ سمجھنے لگے۔ اسلامی شریعت نے برائیوں کی جو نفرت ہمارے دل میں بٹھائی اللہ تعالیٰ نے، وہ نفرت شاید ہمارے اور آپ کے دل میں گھٹتی جا رہی ہے، اور گھٹتے گھٹتے شاید اس مقام پر بھی پہنچ چکی ہے جہاں بہت ساری گندا باتیں، نافرمانی کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فسق و فجور کی باتیں ہمارے نزدیک پسندیدہ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دل اسے پسند کرنے لگے ہیں۔ گانا بہت ساروں کو پسند ہے، بے حیائی بے پردگی بہت ساروں کو پسند ہے، فیشن کے نام پہ اسلام کی مخالفت بہت سے لوگوں کو پسند ہے، شرک سے محبت ہے، سنت کی مخالفت سے بسا اوقات لوگوں کو محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، دل کی بدلی ہوئی یہ کیفیت، دل کا بدلا ہوا یہ انداز، یہی اصل میں میرا اور آپ کا مرض یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کی وہ سچی محبت شاید کما حقہ باقی نہیں رہ گئی، اور برائیوں سے مکمل نفرت کا وہ مزاج شاید پوری طریقے سے باقی نہیں رہ گیا۔ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دل سے نیکی کی محبت رخصت ہو جائے، برائی کی نفرت رخصت ہو جائے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو بتلاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنے جب آتے ہیں، آزمائشیں، فتنے جب آتے ہیں، یہ فتنے بندوں کے دلوں پر حصیر کی تیلیاں یا حصیر کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک لگی ہوئی ایک سے ایک، بالکل اسی طرح دلوں پر فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے، دلوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بندوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ کہ بندوں کے دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں ہر فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، ہر فتنے کے اثر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ دل بالکل سفید ہو جاتے ہیں، بالکل اجلے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ سفید کہ پھر اس کے بعد کوئی فتنہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں دلوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے سامنے جب یہ فتنے آتے ہیں تو وہ اس کا اثر قبول کرنے لگتا ہے، ایک فتنے کا اثر، دوسرے کا اثر، تیسرے کا اثر، ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ ہر فتنے کے بعد جب اثر قبول کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نقطہ اس کے دل پہ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ دل
نقطہ نقطہ ہوتے ہوئے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ حتی یصیر اسود مربادا کالکوز مجخیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل دھندلایا ہوا کالا سا ہو جاتا ہے دل, اور اس کی مثال الٹے لوٹے یا الٹے پیالے برتن کی طرح ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اس دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. پھر یہ دل نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا. نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مختصر سا خلاصہ ان الفاظ میں سمجھیے کہ فتنے, شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے ہوں, خواہشات کے فتنے ہوں یا پھر بدعتوں کے فتنے ہوں, دونوں قسم کے فتنوں سے انسان کا زندگی میں سامنا لازمی ہوتا ہے. زندگی میں سامنا لازمی ہوتا ہے. اب انسان جب ان فتنوں سے اپنے آپ کو دوچار کر لیتا ہے, ان فتنوں کا اثر قبول کرنے لگتا ہے, تو اپنے دل کو اس درجے تک دھکیلنے لگتا ہے جہاں دل کے اندر کی وہ فطری کیفیت کہ نیکی کی محبت اور برائی کی نفرت بدل کر رہ جاتی ہے. پھر نیکی بوجھ لگنے لگتی ہے, برائی پھر انسان کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں, آج میں کہوں تو شاید میری اور آپ کی عملی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے خواہشات کے فتنوں اور شبہات کے فتنوں یعنی بدعتوں دونوں کی طرف سے ایک قسم کی غفلت برت رکھی. آپ نمازی ہو, آپ روزے دار ہو, آپ صدقات و خیرات کرتے ہو, آپ سب کچھ کرتے ہو, لیکن آپ اپنے فتنوں کی طرف سے چوکنا نہیں ہے, تب پھر یہی چیزیں میرے اور آپ کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں. پھر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے دل نیکی کی شناخت بھول جاتے ہیں اور برائی کی جو مذمت ہے اس کے احساس سے محروم ہونے لگتے ہیں. میرے بھائیوں, یہی وہ مرض ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانا چاہا اور ہم میں سے بہت سارے شاید ایسے ہی فتنوں کا شکار ہو کر آج بے عمل ہیں. کوئی بہت زیادہ ہے, کوئی کم ہے, لیکن بے عملی میری اور آپ کی سبھی کی زندگی میں پائی جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلامی شریعت نے کچھ ایسے راستے بتائے ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے سے ہمارا یہ سفر پھر دوبارہ شروع ہو جائے, ہم جو الٹے چلے گئے ہیں واپس لوٹ کر پھر سیدھے رخ پہ چلنے لگیں, پھر سے عمل کی ابتدا کریں, پھر سے عمل کے میدان میں ترقی کریں. ایسی ابتدا, ایسے آغاز کے لیے, ایسی پھر سے نئی شروعات کے لیے اسلامی شریعت نے کچھ راستے بتائے ہیں کہ نہیں بتائے؟ یقین مانیے اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حیثیت سے مکمل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کا علاج بھی کتاب و سنت کے اندر رکھا ہے. وقت میرے پاس نہیں کہ میں زیادہ دیر تک آپ کے سامنے بات کروں, لیکن آج کی اس ملاقات میں بڑی تیزی سے 5 ایسے راستے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن 5 باتوں کی طرف ہم توجہ دیں گے, کتاب و سنت مجھ کو اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ باتیں میری اور آپ کی عملی زندگی میں ترقی کا باعث بنے گی اور معاون و مددگار ثابت ہوں گی. ہم شاید اپنے عمل کی اصلاح کی طرف توجہ دے سکیں گے. سب سے پہلا سبب, سب سے پہلی چیز جس سے میرے اور آپ کے عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی, بتلائی کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ دین کے سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. دین کے سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں مستقل آدمی کو کوشش جاری رکھنی چاہیے. آدمی جس دن اپنے آپ کو دین کے سیکھنے اور دین کے شوق کے سلسلے میں روک لیتا ہے کسی مقام پر, یہ سمجھ کر کہ الحمدللہ میرے پاس کچھ ہے, بہت کچھ نہیں کچھ ہے سمجھ کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اعراض کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عمل کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں. عمل کی توفیق سے آدمی محروم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی ہوئی ہدایت سے, اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی رہنمائی سے آدمی منہ موڑنے لگے. اب طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت, جو تعلیمات آتی ہیں, آدمی ان کو سیکھنے کے سلسلے میں فکر مند رہے, آدمی ان کو اپنانے کے سلسلے میں فکر مند رہے. ایک شوق, ایک جذبہ, ہمیشہ ایک قسم کی آگ انسان کے اندر لگی رہے کہ نہیں مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. اس کیفیت کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھے. میرے بھائیوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَمَّا ثَمُودُ
فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئی، دین آیا، پیغام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا سامان آیا. فاستحبوا العمى علی الہدی. ہدایت کا سامان آنے کے بعد قوم سمود نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو منتخب کیا. ہدایت کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے اپنے آپ کو اندھے پن میں باقی رکھ لینے کے مرحلے پہ راضی کر لیا. اپنے آپ کو ہدایت کی تلاش میں کوشش کرنے والا بنانے کے بجائے اندھے پن پہ راضی کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نتیجے میں انہیں ہدایت اس کی نہیں دی کہ وہ عمل کر سکے، نبی پہ ایمان لا سکے. اسلام یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے اور یہ پیغام سب تک آتا ہے، سارے انسانوں تک اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. لیکن پیغام جن تک پہنچتا ہے ان میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. معلومات سب تک پہنچتی ہیں، علم سب تک پہنچتا ہے، لیکن یہ علم عمل کے مرحلے میں سب لوگوں کی زندگی میں نہیں آتا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف تم سب کو بلاتے ہیں، جنت کی طرف سب کو بلاتے ہیں. لیکن ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا علم آتا ہے، ہدایت آتی ہے، پیغام آتا ہے، رہنمائی آتی ہے. آنے کے بعد پھر ایک انسان اپنی کوشش دکھاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مستحق بتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جستجو کر کے ایک نمونہ پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جب بھی دین سیکھنے کا موقع ملے پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھ کر جاؤ. بات پروگرام کی ہو، مسجد کے اندر درس کی ہو، مختلف مناسبتوں سے علم سیکھنے کی بات ہو، اپنے آپ کو اس میں آگے بڑھانے کی کوشش کرنا کہ آدمی علم کے آنے کے بعد اپنی جستجو دکھلائے، تڑپ دکھلائے، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عمل کی نصیب ہوتی. اور آج شاید ہم نے اپنے آپ کو کہیں روک لیا ہے، ایک مرحلے پہ پہنچ کے ہم میں سے ہر کوئی رک چکا ہے. جتنا جان لیا بس ہے، جتنا کر رہے ہیں بس ہے. شاید یہ ہمارا رک جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کی توفیق سے محرومی کا باعث ہے. یہ پہلا سبب ہے جسے مجھے اور آپ کو اپنانا ہے. دوسرا سبب جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے جس سے عمل کی توفیق مل سکتی ہے وہ ہے شریعت کے فرائض اور نوافل کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا بندہ فرائض ادا کر کے جتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، یا اتنا زیادہ میرے نزدیک کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. بندہ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ نے فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر میں انسان کی سماعت ہوتا ہوں، میں انسان کی بصارت دیکھنے کی قوت ہوتا ہوں، یا پھر میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں یا اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ ہاتھ جس سے پکڑتا ہے یا جس سے چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مفسر شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ بندہ جب فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب ایک بار اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری خود لیتے ہیں. پھر اس کی سماعت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے، اس کی آنکھیں، اس کی بصارت اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہیں، اس کے ہاتھ پیر اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. وہ وہی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، وہی اسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اسی چیز تک چل کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. معلوم کیا ہوا؟ زندگی میں فرائض اور نوافل کی پابندی مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رعایت اور خاص نگرانی میں شامل کر دیتی. اللہ تعالیٰ کی خاص رعایت اور نگرانی جب مل جاتی ہے پھر عملی زندگی میں عمل میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق مجھ کو اور آپ کو مل جاتی ہے. یہ دوسری چیز ہے جس کی حفاظت مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے، اور وہ ہے فرائض اور سنتوں کی پابندی. تیسری چیز جس سے میری اور آپ کی عملی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی، زندہ اور مردے کی ہے. ذکر سے آدمی زندہ، آدمی کا دل زندہ، آدمی کی عملی زندگی سے بھرپور، اور ذکر سے خالی انسان مردہ، ذکر سے خالی دل مردہ دل، اور ذکر سے خالی انسان کی عملی زندگی عمل سے محروم ہوتی جائے گی. میرے بھائیوں، ذکر کی پابندی، چاہے وہ اذکار مسنونہ کی بات ہو، صبح و شام کے مختلف مناسبتوں کے اذکار کی بات ہو، یا پھر خاص اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کریں کہ اسی سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور جب دل زندہ ہوتے ہیں تو زندگی سے بھرپور عمل آپ کرتے ہیں. دل مردہ ہوتا ہے، برائی کی نفرت ختم ہوتی ہے. دل مردہ ہوتا ہے، محبت نیکی کی ختم ہو جاتی ہے. دل زندہ ہوتا ہے، نیکی کی محبت بھی رہتی ہے، برائی سے نفرت بھی برقرار رہتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے تمہیں زندگی ملے گی، اور اسی زندگی سے عمل کی توفیق تم کو مجھ کو نصیب ہوگی. میرے بھائیوں، یہ تیسرا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے میری اور آپ کی زندگی بھرپور ہونی چاہیے. صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کوئی خاص حکم دیجئے، کوئی خاص ہدایت دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. حدیث کے الفاظ میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہیں، زبان اگر ذکر سے تر ہوگی، زندگی عمل سے بھرپور ہوگی. زبان اگر ذکر سے معمور ہوگی، عمل سے زندگی بھرپور ہوگی. میرے بھائیوں، ذکر کی پابندی کریں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھائیوں کے اندر اذکار کی پابندی کا کوئی مزاج نہیں رہ گیا. آپ دیکھیں صبح و شام کے اذکار کتنے بھائیوں کو یاد رہ گئے ہوں گے. اس لیے ذکر کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یہ تیسرا سبب. اور چوتھا سبب، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ عملی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ ایک مزاج ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے، دنیا تمہیں بہکاتی ہے، نیکی سے روکتی ہے یا برائی کی طرف کھینچتی ہے، تو تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس کام کا موازنہ آخرت سے کر لو، اس کام کا موازنہ مقابلہ آخرت سے کر لو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آپ یہ بات یاد رکھو، اگر آپ دنیا کی کسی چیز کی پسند میں اللہ تعالیٰ کے عمل، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آج جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، آخرت میں اس سے بہتر چیز مجھے ملنے والی. آپ کوئی بھی چیز، کوئی غلط کام آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آج اگر ایک خاتون، ایک لڑکی کی محبت، ایک مال کی محبت، ایک عہدے کی محبت، یا ایک دولت، یا دنیا کے اندر کوئی ناموری، کوئی بھی چیز آج تمہیں بے عملی کی طرف لے جا رہی ہے، اپنے آپ کو یاد دلاؤ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. دنیا کی جو بھی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے. تم اپنے آپ کو یاد دہانی کرواؤ گے، تم اپنے آپ کو یاد دہانی کرواؤ گے، خود بخود تمہاری اپنی زندگی کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، عمل کی طرف تم بڑھتے جاؤ گے. بالکل اسی طرح اگر کسی چیز کا ڈر تمہیں عمل کرنے سے شریعت پہ روکتا ہے، شریعت پر عمل کرنے سے کسی چیز سے آپ کو کوئی چیز روکتی ہے، تو آپ یاد کریں دنیا کی جو تکلیف آپ کو روک رہی ہے، آخرت کی تکلیف اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. جنگ تبوک کے موقع پہ منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ گرمی بہت شدید ہے، گرمی بہت شدید ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، جنگ کے لیے نہ نکلو. اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اتار کے یاد دہانی کروائی. قل نار جہنم اشد حرا، آج اگر اس گرمی سے ڈر کے میدان میں نہیں نکل رہے ہو، اس حقیقت کو بھی یاد کر لینا کہ جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں بڑی زیادہ سخت ہے. میرے بھائیو، ہمیشہ آخرت کا موازنہ دنیا سے کرتے رہنا. عمل کی زندگی میں
عمل کے لیے یہ بہت کامیاب اصول ہے. اور آخری بات جو اس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, میں نے حدیث سے ابتدا کی تھی کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے رکھنا, اس لیے کہ یہ فتنے خواہشات کے فتنے ہوں, بدعتوں کے فتنے ہوں, یہ فتنے انسانوں کے دلوں کو مردہ کرتے ہیں. اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا, خواہشات کے فتنوں سے, بدعتوں کے فتنوں سے, یہ دونوں چیزیں مجھ کو اور آپ کو عمل کی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیں گی اور عمل کی زندگی میں بے عملی کا شکار ہونے سے بچائیں گی. وقت میرا ہو چکا, اور بلکہ شاید میں نے 2-4 منٹ زائد بھی لے لیے, معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں کہی سنی گئی ہیں کہنے والے کو, سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.